آج ہم کوئٹہ میں جو ایندھن کا ایک بحران پیدا ہو گیا نا، اس پر بات کر رہے ہیں۔ جو بھی ہمیں معلومات ملی ہیں ان کی بنیاد پر ذرا سوچیں کہ آپ کو کہیں جانا ہو اور شہر کے زیادہ تر پیٹرول پمپ ہی بند ملے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ہے آج کل کوئٹہ میں۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ یہ کتنا سیریس ہے اور عام لوگوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں اسے۔ جی بالکل، صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق تو کوئٹہ میں 70%، آپ سوچیں 70% سے زیادہ پیٹرول پمپس بند ہو چکے ہیں۔ 70%؟ یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ جی ہاں، اور فکر کی بات یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں اگلے 24 گھنٹوں میں شاید مکمل ہی بند ہو جائیں۔ اس سے تو مطلب شہر کا پورا نظام ہی رک جائے گا۔ ظاہر ہے پہیا جام والی کیفیت ہو جائے گی۔ تو جو چندے کھلے ہیں وہاں تو پھر بہت ہی رش ہوگا۔ یقیناً وہاں تو لمبی قطاریں لگی ہوں گی۔ تو ذرائع کیا بتا رہے ہیں؟ مطلب یہ اچانک اتنے بڑے پیمانے پر بندش، اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن جو بنیادی وجہ سامنے آ رہی ہے نا، وہ ہے ایرانی پیٹرول پر پابندی۔ اچھا ایرانی پیٹرول پر جی۔ اس پابندی سے یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ کوئٹہ میں کتنے زیادہ پمپس وہ غیر قانونی طور پر ایرانی پیٹرول ہی بیچ رہے تھے۔ اوہ، اور اکثر تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ اسے پاکستانی قیمتوں پر ہی فروخت کر رہے تھے، جو خیر وہ ایک الگ بحث ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو چھوٹے منی پمپس نہیں ہوتے غیر قانونی سے، وہ تو پچھلے 2 ہفتوں سے ویسے ہی بند ہیں۔ اچھا، تو صاف ظاہر ہے کہ اس پابندی اور یہ جو پمپس بند ہوئے ہیں ان میں ایک تعلق تو ہے۔ اچھا، یعنی شہر کا ایک بڑا حصہ وہ چل ہی سی ایرانی پیٹرول پر رہا تھا جو اب بند ہو گیا ہے۔ یہ تو مطلب بڑی نازک صورتحال کو ظاہر کرتا ہے کہ انحصار اتنا زیادہ تھا ایک غیر رسمی ذریعے پر۔ بالکل بالکل، اور اس کا سیدھا اثر وہ عام آدمی پر پڑ رہا ہے۔ وہی میں پوچھنے والی تھی کہ لوگوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اثرات بہت شدید ہیں۔ جو تفصیلات آ رہی ہے نا وہ کافی پریشان کن ہے۔ جیسے اسکول کے بچے ہیں، والدین ان کو لانے لے جانے میں سخت پریشان ہیں۔ دفتر جانے والے لوگ، کام کاج والے، وہ وقت پر نہیں پہنچ پا رہے۔ ظاہر ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو فکر کی بات ہے نا وہ صحت کے شعبے میں مریضوں کو، خاص طور پر جو ایمرجنسی کیسز ہوتے ہیں، انہیں اسپتال پہنچانے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ او خدایا۔ جی، ذرائع تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایمبولینسز کو بھی پیٹرول نہیں مل رہا۔ اس سے تو زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ یہ صرف ٹرانسپورٹ کا مسئلہ نہیں رہا اب؟ نہیں، یہ تو انسانی بحران بنتا جا رہا ہے۔ جی بالکل۔ یہ تو بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے۔ اچھا، ایک طرف تو عوام اتنی پریشانی میں ہے، دوسری طرف انتظامیہ، حکومت، ان کی طرف سے کوئی رد عمل آیا ہے؟ کوئی بیان، کوئی حل؟ دیکھیں، ابھی تک تو جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق حکام کی طرف سے، مطلب صوبائی حکومت ہو یا ضلعی انتظامیہ، کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی ہے۔ کوئی لائے عمل نہیں بتایا گیا۔ عوام میں تو ظاہر ہے بہت بے چینی ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے، انتظامیہ سے فوراً نوٹس بننے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ کچھ کریں۔ کرنا بھی چاہیے۔ جی، اور اگر اس کو تھوڑا بڑے تناظر میں دیکھیں نا تو یہ صورتحال یہ دکھاتی ہے کہ سرحد پار سے آنے والے ایندھن پر جب آپ اتنا انحصار کرتے ہیں جی، تو جب وہ سپلائی لائن کٹتی ہے تو پھر پورا نظام کیسے بیٹھ جاتا ہے؟ یہ ہمارے انفراسٹرکچر پر، سپلائی چین مینجمنٹ پر بہت سنجیدہ سوال اٹھاتا ہے۔ تو خلاصہ اگر کریں تو یہ ہوا کہ کوئٹہ میں جو ایندھن کا بحران ہے وہ اصل میں ایرانی پیٹرول پر پابندی کے بعد شدید ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے شہر کے مطلب بہت سے پمپس ناکارہ ہو گئے ہیں۔ اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عوام سخت مشکلات میں ہے، خاص طور پر ٹرانسپورٹ اور صحت کے شعبے میں بہت برے حالات ہیں، جبکہ حکام کی طرف سے ابھی تک کوئی واضح ایکشن نظر نہیں آ رہا۔ بالکل، اہم باتیں یہی ہیں: پابندی، اس سے پیدا ہونے والا بحران، روزمرہ زندگی پر اس کے بہت گہرے اثرات، اور یہ سوال کہ ایندھن کی جو قانونی اور مستحکم فراہمی ہے اس کا نظام کیسا ہے۔ یہ واقعہ وہ شفافیت اور نگرانی کی اہمیت بھی بتاتا ہے نا؟ بالکل۔ اور آخر میں ان ساری معلومات کی روشنی میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید ذرائع نے براہ راست نہیں کہا، لیکن کہ کسی شہر کا اپنی ایندھن کی ضرورت کے لیے اتنا زیادہ انحصار کرنا سرحد پار کے غیر رسمی ذرائع پر، اور پھر
اس ذریعے کے بند ہونے پر یوں مکمل بحران میں چلے جانا، یہ خود اس علاقے کے رسمی معاشی ڈھانچے کے بارے میں، وہاں کی توانائی پالیسیوں کے بارے میں، گورننس کے بارے میں کیا کہانی سناتا ہے۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے نا؟